الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس صاعا من تمر وصاعا من شعير إلى آخر الحديث. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو ہمارے عرف کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، چند ایام رمضان المبارک کے باقی رہ گئے ہیں. جمعۃ الوداع شرعی طور پر اس کی کیا حیثیت ہے، اس دن میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اور اس کے بعد جو ایام باقی ہیں ان ایام میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، آج انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. سب سے پہلی بات یہ کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ کیا شرعی طور پر قرآن سے یا احادیث سے اس کی کوئی اہمیت، الگ سے کوئی فضیلت یا الگ سے کوئی اس کے بارے میں حکم ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں
اس دن کو خاص ایک قسم کے تہوار کے طور پر بھی منایا جانے لگا ہے۔ عموماً کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس دن کے اندر یعنی جمعۃ الوداع کے اندر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نئے کپڑے سلواتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے کہ آج چونکہ جمعۃ الوداع ہے اس لیے نئے کپڑے پہننے چاہیے اور اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرہ احادیث سے کہیں سے بھی کوئی اس دن کی الگ سے فضیلت، کوئی اہمیت یا کوئی الگ سے حکم ثابت نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن کی الگ فضیلت ہے، مستقل اس کے فضائل آئے ہیں۔ اس دن کو سید الایام کہا گیا ہے کہ یہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار اور سب سے افضل دن ہے، اور پھر یہی جمعہ جب رمضان المبارک کے اندر آ جائے تو اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس نیت سے اس کا اہتمام کرنا اور اس نیت سے اس کے لیے نئے کپڑے سلوانا اور خصوصی طور پر کوئی عبادات طے کر لینا، متعین کر لینا کہ اس دن میں یہ عبادت کرنی چاہیے، ایسے نوافل پڑھنی چاہیے، یہ تسبیحات کرنی چاہیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح احادیث تو دور کی بات، کسی ضعیف حدیث سے بھی اس جمعۃ الوداع کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ بات الگ ہے کہ یہ جمعے کا دن ہے اور پھر چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں آنے والا جمعہ یہ آج آخری جمعہ ہے، اس کے بعد رمضان المبارک میں شاید ہمیں جمعہ دیکھنا نصیب نہ ہو، تو جمعے کے دن کی حیثیت سے اگر کوئی اس کے اہتمام کرے کہ جیسے عام جمعے کے دن میں اہتمام کا حکم ہے اور خوب تیاری کا حکم ہے، جمعے کے دن کی عبادات کا حکم ہے، وہ تو الگ ہے، لیکن اس دن کو بطور تہوار کے منانا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا ایک ذہن بنا لیا ہے، ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ایک ذہن ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں تھوڑے عرصے کے بعد، چند مہینوں کے بعد، چند دنوں کے بعد کوئی ایک تہوار مل جائے، کوئی ایک دن مل جائے، اس کے اندر ہم خوب زور لگا کر عبادت کر لیں، اور پھر چند دن کے لیے ہمیں چھٹی مل جائے، پھر ہم زور لگا کر عبادت کر لیں، پھر ہمیں چھٹی مل جائے۔ یہ ایک ہمارا عمومی ذہن بن چکا ہے۔ جیسے عمومی طور پر لوگوں کا ایک ذہن ہے کہ لیلۃ القدر میں ہی اللہ سے مانگیں گے، اس کے علاوہ ہم نے نہیں مانگنا، اسی طرح جمعے کے دن میں ہی اللہ سے مانگیں گے اور نہیں مانگنا۔ یہ جو ذہنیت ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ عیسائیوں اور یہودیوں سے ہمارے اندر آئی، کیونکہ ان کے ہاں عبادات کا ایک خاص وقت مقرر ہے، کچھ خاص ایام ہیں، ان خاص دنوں میں ان خاص موقعوں پر جا کر وہ عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے عبادت خانے کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ تو ہم مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ وہ ذہنیت، وہ سوچ منتقل ہو رہی ہے کہ عام دنوں میں ہم نے اللہ کے اس گھر کا منہ نہیں دیکھنا، عام دنوں میں ہم نے مسجدوں کو خالی کر دینا ہے، بس یہ چند دن ہے، چند مواقع ہوں گے، چند ایام ہوں گے، ان ایام کے اندر ہم آ کر خوب ماتھے رگڑیں گے، پیشانیاں رگڑیں گے، اور پھر ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے پھر اگلے سال دیکھی جائے۔ یہ جو سوچ ہے، یہ ذہنیت ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں۔ مسلمان کا جو دین ہے وہ 24 گھنٹے کا ہے، ہفتے کے 7 دنوں کا ہے، اور سال کے 12 مہینوں کا ہے۔ ہر وقت کا دین، ہر وقت
اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا ایک ایک قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کو دین کی تعلیم دی کہ چلنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، اپنی زندگی کے تمام معمولات آپ ادا کریں، تمام چیزیں ادا کریں، لیکن ہر عمل کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے جائیں تو وہ خود بخود دین بنتا جائے، خود بخود دین بنتا جائے گا۔ اس کے لیے کوئی الگ سے ہمیں بیٹھ کر عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس دین کے اندر رہبانیت کو ختم کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، یا رسول اللہ اذن لنا فی الترہب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر چلے جائیں اور جنگلوں میں جا کر بیٹھ کر عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، اسلام کے اندر اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ دیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، اپنے کاروبار کو چھوڑ دیں اور ایک جنگل کے اندر جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت کی سب سے بڑی رہبانیت اور سب سے بڑا اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے الانتظار فی المساجد، الانتظار للصلاۃ، نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ پہلے آ کر بیٹھے، یہ جو مسجد کے اندر آ کر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے نماز کے انتظار میں، اس کا ثواب رہبانیت کے برابر ہے۔ یعنی دنیا کو چھوڑ کر سب کچھ چھوڑ کر آپ جب مسجد کے اندر آ کر بیٹھے، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی 10 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، یہ انتظار ہو رہا ہے، اس انتظار کے اندر پورا رہبانیت کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس بات کا اہتمام ہو کہ جس طرح الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ نے توفیق دی، ایک ماحول تھا، اس ماحول کو ہم نے جاری رکھنا ہے۔ یہ ماحول کوئی فرشتے آ کر نہیں بناتے، کوئی دوسری مخلوق آ کر نہیں بناتی، یہ ماحول میرے آپ کے ہمت کرنے سے، میرے آپ کے ماحول بنانے سے بنتا ہے۔ تو نیت یہ کریں کہ اس ماحول کو ہم نے پورا سال بلکہ پوری زندگی جاری و ساری رکھنا ہے۔ اس طرح فجر کے اندر ماشاءاللہ قافلے کے قافلے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، ایک نورانی ماحول ہوتا ہے کہ بچے بھی آ رہے ہیں، بڑے بھی آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بوڑھے بھی آ رہے ہیں۔ اس ماحول کو پورا سال جاری ساری رکھنا، یہ ہے رمضان مبارک کی اصل روح اور رمضان مبارک کا اصل مقصد۔ یہ جو 1 مہینہ مجھے آپ کو اللہ نے دیا ہے، یہ 1 مہینہ مسلسل مشق اور مجاہدے کا ہے، اپنے آپ کو عملی زندگی کے اندر تیار کرنے کا مہینہ ہے کہ اس 1 مہینے کے اندر ہم محنت کر کر مشقت کر کے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنا کر ہم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں کہ یہ چیز چند دنوں کے لیے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ رمضان آیا اور پھر چلا گیا، نہیں، بلکہ اس ماحول کو اور اس تأثر کو پورا سال اپنے اوپر قائم رکھنا ہے، اپنے بچوں پر قائم رکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان مبارک کے آخری جمعے میں ہم کیا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جمعے کے بارے میں، رمضان مبارک کے آخری جمعے یعنی جمعۃ الوداع کے بارے میں ایک حدیث لوگوں میں بڑی مشہور ہے، آج کل سوشل میڈیا پر بھی اور عموماً لوگوں کے ذہن میں ہے، اور آج کی نہیں ہے بلکہ کافی پرانے عرصے سے چل رہی ہے۔ پہلے میں اس حدیث کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ وہ حدیث لوگوں نے یہ بنائی ہے اور یہ مشہور کی ہے کہ جس شخص کے ذمے زندگی کی نمازیں قضا ہوں، کئی سالوں سے اس نے نمازیں نہیں پڑھی، جوانی سے نمازیں نہیں پڑھ رہا، ایک عرصے سے نماز نہیں پڑھ رہا، تو رمضان مبارک کے آخری جمعے میں 4 رکعت نماز پڑھ لو،
اور اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر یہ سورت، دوسری میں یہ سورت، تیسری چوتھی میں یہ سورت پڑھ لو اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو تو ساری کی ساری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، ساری جو آپ نے ساری زندگی نہیں پڑھی اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اور اس کو نام دیتے ہیں کہ قضاء عمری کے نام سے 4 رکعت پڑھ لیں تو آپ کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے لوگوں میں، ایک حدیث کی کتاب ہے مشکات المصابیح، اس کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، 100% ضعیف حدیث ہے، اس حدیث کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لہذا اس حدیث کو بنیاد بنا کر یا اس حدیث کا اس نام نہاد حدیث کا سہارا لے کر آخری جمعے کے اندر 4 رکعتیں پڑھنا اور پھر اپنے آپ کو تسلی دینا کہ میں نے 4 رکعتیں ادا کر دی قضاء عمری سے کی نیت سے، اب میری ساری کی ساری نمازیں معاف ہو گئی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی نماز پڑھنا بھول جائے، غفلت کی وجہ سے بھول جائے یا نیند لگ جائے اور نماز نہ پڑھ سکے تو اس کا ایک ہی کفارہ ہے اور وہ یہ کہ جب اس کو نماز یاد آئے، جب اس کو نماز کا وقت ملے تو فوراً نماز کی قضا کرے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ کار نہیں۔ میں نے رمضان المبارک کے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ جیسے رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، ہر ایک کو عبادات کا ذوق شوق ہوتا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی بھی چند ایام باقی ہیں اور فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے جو نمازیں قضا کی ہیں، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تو ہر نماز کے ساتھ 1 2 4 جو بھی توفیق ملے تو ہمت کر کے ان نمازوں کی قضا کی ترتیب بنائیں۔ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ ہم جو ہے اپنی زندگی میں فدیہ دے کر جان چھڑا لیں گے یا معافی مانگ لیں گے، معافی اس وقت اللہ کے ہاں قبول ہے جب انسان عملی طور پر قدم اٹھا لے۔ ان نمازوں کے لیے، ان نمازوں کی قضا کرنے کے لیے آپ عملی طور پر قدم اٹھائیں، نمازوں کی قضا شروع کریں، پھر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ میں نے اتنا عرصہ نمازیں ضائع کی، میں نے غفلت کی اور پتہ نہیں اب مجھے ان نمازوں کی قضا کا موقع ملے یا نہ ملے، مجھے اپنے فضل و کرم سے نمازوں کی قضا کی توفیق عطا فرما اور میری نمازوں کو قبول فرما کر اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دو۔ یہ دعا مانگو، تب جا کر توبہ قبول ہوگی۔ اور اگر اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے 2 4 رکعتیں پڑھ کر قضاء عمری کی نیت سے اس طرح کر لیا تو قطعاً وہ نمازیں ادا نہیں ہوگی، وہ فرض میرے آپ کے ذمے باقی رہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے جو اللہ نے ہمیں ایام دیے، اکثر رمضان گزر گیا، رمضان کا زیادہ حصہ گزر گیا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک دعا جو ہم شعبان کے مہینے سے، رجب سے مانگتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ نے رمضان تک پہنچایا اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ دیکھنے کی توفیق ہوئی، اس کی برکتیں، اس کے انوارات ہم نے دیکھے، اس کی عبادات کا ہم نے لطف اٹھایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے یہ توفیق دی، اللہ نے زندگی کے اندر ہمیں مہلت دی کہ ہم نے کچھ نہ کچھ ٹوٹی پھوٹی تراویح بھی پڑھی، ہم نے تلاوت بھی کی، تسبیحات بھی پڑھی اور اس کے علاوہ نمازیں بھی الحمدللہ ہوتی رہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کی جس نعمت کا بھی شکر ادا کیا جائے گا تو اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ نیکی کی توفیق ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ نے مجھے نیکی کی توفیق دی۔ آپ نے فرمایا کہ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مؤمن، نیکی کرنے کے بعد اگر دل کے اندر خوشی کا داعیہ پیدا ہوا، خوشی کا جذبہ پیدا ہوا کہ الحمدللہ اللہ نے نیکی کی توفیق دی، غرور نہیں، اپنی نیکی پر ناز نہیں، لیکن
نیکی کرنے کے بعد دل کو سکون ملا، سکون کی کیفیت ہوئی کہ اللہ نے الحمدللہ میرے ذریعے سے یہ نیکی کروا دی، تو آپ نے فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، یہ پکے ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا اور اس گناہ کرنے کے بعد دل نادم ہو گیا، دل پر چوٹ لگی کہ ہائے میں نے کیا کر دیا، میں نے اپنے اوپر ظلم کر دیا، میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی، دل پر ایک چوٹ لگی، پھر چاہے انسان غافل ہو گیا اور توبہ بعد میں کی، لیکن ایک چوٹ سی لگی دل پر، تو فرمایا فَأَنْتَ مُؤْمِن، تب بھی آپ مومن ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ گناہ ہوا، اور گناہ کرنے کے بعد حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بے ایمان شخص کے لیے گناہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک مکھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے ہٹا دی۔ اگر یہ کیفیت ہوئی کہ گناہ ہوا پرواہ نہیں، نماز چھوٹ گئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی حکم چھوٹ گیا پرواہ نہیں ہے، رمضان مبارک کا یہ مہینہ گزر گیا مجھے آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہے، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کریں، تو پہلا کام یہ کہ ہم نے شکر کرنا ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائی اور یہ مہینے کے اکثر ایام دیکھنے کی توفیق عطا فرما کر ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی ہمارے ذریعے سے ہوئی۔ دوسرا کام توبہ کرنی ہے۔ توبہ کس چیز پر کہ ہم نے یہ رمضان مبارک کے اکثر ایام گزار دیے اور جو عبادت کا حق تھا، جس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے تھی، جس طریقے سے اپنے آپ کو کھپانا چاہیے تھا، جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان شد میزرہ وایقظ اہلہ واحیا لیلہ۔ رمضان مبارک کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، جیسے پہلوان میدان میں آنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور اپنی فٹنس چیک کرتا ہے، اپنے آپ کو مکمل تیار کرتا ہے کہ کیا میں لڑنے کے قابل ہوں یا نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اب رمضان آ گیا، اپنے آپ کو چست کر دو۔ دوسرا کام فرمایا ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کیا کرتے تھے کہ دیکھو بہت ہو گیا، 11 مہینے ہم نے عیش و عشرت کے گزار دیے، غفلت کے گزار دیے، اب ایک مہینہ یہ ایسا ہے کہ اس مہینے کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے کے اندر غفلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن چونکہ ہم سے غفلت ہوئی اور ہم غافل رہے، اکثر دن گزر گئے اور ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا جو رمضان کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، تو اس غفلت پر، اس سستی اور کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑا کر معافی مانگے، رو رو کر اللہ سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ مبارک ایام آئے، ایک ماحول بنا تھا، اس ماحول کی میں نے قدر نہیں کی، اللہ میرے اس جرم کو معاف کر دے۔ جب ہم اللہ سے معافی مانگیں گے اور اپنے گناہوں کو، اپنی غفلت کو اللہ کے سامنے، اللہ کی بارگاہ میں رکھ کر، اللہ کی بارگاہ میں ڈال کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، تو یاد رکھیں جو ہم سے سستی ہوئی، جو ہم سے غفلت ہوئی اور جو ہم نے لاپرواہیاں کی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر پورا کا پورا اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائے۔ اور تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، رمضان کے مہینے میں آپ اپنی راتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ راتوں کو زندہ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو بستر سے دور کر دیتے تھے اور پوری رات جاگ کر اللہ سے مناجات کرتے، اللہ سے تعلق بناتے۔ تو اکثر ہمارے ہاں بھی جاگنے کا ماحول ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قائم لیس له من قیامہ الا السحر، بہت سے شب بیدار، بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو سوائے نیند کو خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو سارا دن بھوکے رہتے ہیں، سارا دن اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں،
لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ روزے کے آداب کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، روزے کے تقاضوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، آنکھوں کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے، کان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، زبان کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے، لیس لہ من صیامہ الا الجوع، فرمایا کہ بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اپنے طور پر یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم روزے دار ہیں، لیکن سوائے بھوک کے اور سوائے نیند کو خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ایام ایسے گزرے، ان ایام کو اس طرح گزار کر ہمارے شب و روز اس طرح گزرے، تو ہم نے اس طرح شب و روز کو گزار کر اللہ سے بھی بغاوت کی، اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اس ظلم پر اللہ سے معافی مانگے، توبہ اور استغفار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس توبہ اور استغفار کرنے کی برکت سے ہم سے جو نقصان ہوا اور ہم نے جو اپنا وقت ضائع کیا، اللہ اس نقصان کی انشاءاللہ تلافی فرمائیں گے اور اللہ پورا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس ماحول کو عطا کرنے پر، اللہ نے جو ماحول دیا، جو رمضان کا مبارک مہینہ دیا، اس پر اللہ کا شکر کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ توبہ اور استغفار کرنا ہے، اور تیسرا یہ کہ اس بات کا عزم کرنا ہے کہ اس بنے ہوئے ماحول کو، جو میرے آپ کے بنانے سے بنتا ہے، آسمان سے فرشتے آ کر ماحول نہیں بناتے، جنات آ کر ماحول نہیں بناتے، کوئی اور مخلوق نہیں آتی، میں آپ یہ ماحول بناتے ہیں۔ یہ تمام نمازوں کے اندر لوگ آ رہے ہیں، روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، تراویح بھی پڑھی جا رہی ہے، عبادات بھی ہو رہی ہیں، تلاوت قرآن پاک کا بھی اہتمام ہے، تو اس اہتمام کو پورا سال جاری و ساری رکھنے کا عزم کریں، ارادہ کریں اور ہمت کریں۔ اس ارادے پر، اس عزم پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر اگر ہماری سستی، ہماری غفلت، کاہلی ہو گئی، عزم پکا ہونا چاہیے، ارادہ پکا ہونا چاہیے کہ میں اپنے طور پر انشاءاللہ، میں ذاتی طور پر، اپنے طور پر اس ماحول کو بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ کوئی اور اٹھے نہ اٹھے، کوئی اور آئے نہ آئے، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس ماحول کو جاری و ساری رکھوں گا۔ اس نیت پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات جو اس آخری عشرے اور آخری ایام سے متعلق ہے، وہ یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں، رمضان المبارک کے آخری دنوں میں اللہ نے مسلمانوں پر جو صاحب حیثیت ہیں صدقہ فطر کو واجب کیا۔ رمضان المبارک کی جو اور عبادات ہیں وہ اپنی جگہ پر، اب آخری دنوں کی ایک عبادت، اہم عبادت ہے، اور وہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اور یہ کیا چیز ہے، اس کے بارے میں میں چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے شروع رمضان سے لے کر آخر رمضان تک ہم نے روزے رکھے، اور روزے رکھنا بہت بڑی عبادت، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ روزے دار کے بارے میں فرماتے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں اپنے ہاتھوں سے خود دوں گا۔ پورا مہینہ جب ہم روزے رکھتے ہیں تو پھر روزوں کو ختم کرنے پر اللہ نے ہر مسلمان پر جو صاحب نصاب ہے صدقہ فطر کو لازم کیا کہ پورا مہینہ آپ نے روزہ رکھا، اب روزے چونکہ ختم ہو رہے ہیں تو اس کا صدقہ ادا کرو۔ اس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، کون ادا کرے گا، اس کے لیے کیا شرائط ہیں؟ صدقہ فطر کے لیے نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی جس شخص کے پاس 52.5 تولے چاندی خریدنے کے پیسے ہیں، 52.5 تولے چاندی خریدنے کے پیسے موجود ہیں، اور 52.5 تولے چاندی آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے تقریباً 80 سے 85 ہزار روپے کی ملتی ہے۔ جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ رقم اس کی ضرورت اصلیہ یعنی قرضوں سے زائد ہو، اور اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد ہو، اس پر کوئی قرض نہ ہو، اور اس کے جو گھر کے اخراجات ہیں
چاہے اس کے اندر بجلی کا بل ہے، مکان کا کرایہ ہے، تمام چیزیں اس سے منہا کر کے اگر اس کے پاس اتنی رقم یا اتنا سونا یا اتنی چاندی موجود ہے تو ایسا شخص شریعت کی اصطلاح میں صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اب ایسا شخص جب صاحب نصاب کہلاتا ہے تو ایسے شخص پر شریعت نے صدقۃ الفطر کو مقرر کیا۔ زکوٰۃ کے اندر اور صدقہ فطر کے اندر ایک بنیادی فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس اتنی رقم، اتنا کیش موجود ہو جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا 52.5 تولے چاندی خود موجود ہے، یا اتنا سونا موجود ہے تو اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آتی ہے 2.5%۔ صدقہ فطر کے اندر یہ بات نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ کے پاس آج کہیں سے اتنی رقم آ گئی جس سے آپ 52.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہے، آپ صاحب نصاب ہیں۔ اس کے اصل واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ ہے عید الفطر کی صبح، فجر کی نماز سے پہلے یہ واجب ہوتا ہے۔ جیسے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس لیے واجب ہو جاتا ہے۔ عموماً لوگ رمضان کے مہینے میں دے دیا کرتے ہیں اور بہت اچھا عمل ہے، تاکہ جن لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کرنی ہے، جو مستحق ہیں، اس مستحق تک وہ صدقہ فطر پہنچ جائے، وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے۔ تو یہ جو رمضان کے مہینے میں دیا جاتا ہے یہ ایڈوانس ہوتا ہے۔ اگر کسی نے ایڈوانس دے دیا تو کوئی حرج نہیں، اس کو بعد میں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بہتر بھی یہی ہے کہ ایڈوانس دے دیا جائے تاکہ ضرورت مند اپنی ضروریات کو پورا کر لیں۔ تو پہلا فرق یہ ہے صدقۃ الفطر میں اور زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اتنی رقم موجود ہو اور اس پر سال بھی گزر چکا ہو۔ 1 سال کے بعد زکوٰۃ آتی ہے، اور صدقہ فطر کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کے اندر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر ہر اس مال پر واجب ہے جو مال تجارت ہو یا مال تجارت نہ ہو۔ جیسے میں نے مسائل بیان کیے تھے، جن لوگوں نے سنا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان کا جو فرنیچر ہے، دکان کے جو ریک ہیں، دکان کا کاؤنٹر ہے، اس دکان کے اندر آپ نے کمپیوٹر وغیرہ رکھا ہوا ہے حساب کتاب کے لیے، یہ وہ چیز ہے جو مال تجارت نہیں ہے۔ فیکٹری ہے کسی کی، فیکٹری کی جو مشینری ہے وہ مال تجارت نہیں ہے۔ فیکٹری کا جو مال ہے، جو آپ چیز بناتے ہیں اس فیکٹری کے اندر، وہ مال تجارت ہے۔ تو زکوٰۃ اس مال پر واجب ہوگی جو مال تجارت ہو، لیکن صدقہ فطر کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو۔ اگر وہ مال اتنا ہے کہ جس سے 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے تو صدقہ فطر دینا لازم ہے۔ اب صدقہ فطر دوسری بات یہ کہ کون ادا کرے؟ جو شخص گھر کا سربراہ ہے، اگر وہ اس حیثیت کا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کے پاس اتنا اماؤنٹ یا اتنا سونا یا اتنی چاندی موجود ہے، تو وہ گھر کا سربراہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنے کا پابند ہے۔ اپنی نابالغ اولاد، اس کے اندر بچیاں ہوں یا بچے ہوں، نابالغ اولاد کی طرف سے گھر کا سربراہ والد وہ صدقہ فطر ادا کرنے کا پابند ہے۔ باقی جو بالغ اولاد ہے، شرعی طور پر وہ بالغ اولاد اپنا صدقہ فطر ادا کرنے کی پابند ہے۔ بالغ اولاد میں مثال کے طور پر کسی کے 4 بالغ بچے ہیں، اب ان 4 بالغ بچوں میں سے ہر بچہ اپنی حیثیت کو، اپنے نصاب کو دیکھے کہ کیا میں دینے کا اہل ہوں یا نہیں۔ اگر وہ اس حیثیت کا نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس بچے پر واجب نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی صاحب حیثیت ہے، دوسرا بھائی صاحب حیثیت نہیں ہے، تو جو صاحب حیثیت ہے وہ دے گا، جو نہیں ہے تو اس پر لازم نہیں۔ لیکن اگر گھر کا سربراہ اپنی تمام اولاد کی طرف سے ادا کر دے، چاہے وہ بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، تمام اولاد کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بچیوں کی طرف سے ادا کر دے تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح شوہر اگر اپنی بیوی کی طرف سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا، اور اگر بیوی کی طرف سے ادا نہ کرے
بیوی صاحب حیثیت ہے تو بیوی خود اس بات کی پابند ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ادا کرے گی، اور اگر بیوی صاحب حیثیت نہیں ہے یا بیوی صاحب حیثیت ہے اور شوہر صاحب حیثیت نہیں ہے تو دونوں میں سے جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنا ادا کرے۔ اگر مرد صاحب حیثیت ہے تو مرد چونکہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو اس کے ذمے اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہے، لیکن اگر عورت صاحب حیثیت ہے تو عورت کے ذمے صرف اپنا صدقہ فطر دینا لازم ہوگا، اولاد کا صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ اور اس صدقہ فطر کو کوشش یہ کریں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقہ فطر کو عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کیا تو اس کو اس بات کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں آئے، اور یہ سب سے کم وہ چیز ہے جو ایک مسلمان پر واجب کی گئی ہے دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے لیے۔ اس کی الگ الگ مقدار ہے، گندم کے حساب سے، جو کے حساب سے علماء کرام نے طے کی ہے، اور آپ نے دیکھ لیا ہوگا گندم کے حساب سے اس سال جو بیان کیا گیا ہے ریٹ وہ 140 روپے بھی آیا ہے، 150 روپے بھی، فی کس 140 روپے یا 150 روپے فی کس ادا کیا جائے۔ لیکن اگر اللہ نے حیثیت دی ہے اور کوئی شخص گندم کی بجائے جو کے ذریعے سے، جو کی بجائے کشمش کے ذریعے سے، کھجور کے ذریعے سے ادا کرنا چاہے تو وہ رقم چونکہ بڑھ جاتی ہے اور اس رقم کے ذریعے سے غریبوں کی مدد زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو چاہیے اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ کھجور کے ذریعے سے، وہ گندم کے ذریعے سے نہیں بلکہ کھجور یا کشمش کے ذریعے سے ادا کرے، اس کے ریٹ پر ادا کرے تاکہ غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد ہو۔ اور آخری بات یہ کہ اگر پچھلے سالوں کا کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، کئی سالوں سے ادا نہیں کیا، تو ایسا ہرگز نہیں کہ صدقہ فطر معاف ہو جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو زکوٰۃ پوری زندگی بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کے ذمے باقی رہتی ہے، یہی حال ہے اگر کسی نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا پچھلے سالوں کا تو اس کے ذمے وہ صدقہ فطر واجب ہے، وہ اس سال ادا کرے یا جب اس کا دل چاہے ادا کرے، لیکن اس کے ذمے میں یہ باقی رہے گا، اس کو معاف قطعاً نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔